القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ثم يرفع رأسه ويكبر لما روینا، فرماتے ہیں کہ پھر اپنا سر اٹھائے اور تکبیر کہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ لِقَوْلِ علیہ السلام فی حدیث العربی ثم رفع رأسك حتى تستوي جالسا، پھر جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کہے اور سجدہ کرے، کیونکہ حدیث عربی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ تو سیدھا بیٹھ جائے۔ وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا وَكَبَّرَ وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَهُ عِنْدَ أَبِي حنیفة محمد، اور اگر سیدھا نہیں بیٹھا اور تکبیر کہہ کر اس نے دوسرا سجدہ کر لیا تو حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو کافی ہو گیا۔ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، اور ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ وَلَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ جَازَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا فَتَحَقَّقَ الثَّانِيَةُ۔ اور سر اٹھانے کی مقدار میں فقہاء نے کلام کیا ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جب سجدے سے قریب تر ہو تو جائز نہیں ہے، اس لیے کوئی سجدہ ہی شمار ہوگا، اور وہ بیٹھک سے زیادہ قریب ہے تو کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ بیٹھا شمار ہوگا، لہذا دوسرا سجدہ متحقق ہو جائے گا۔ دیکھیے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے سجدے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے، اور دلیل و روایت ہے جو سابق گزر چکی ہے، یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر عند کل خفض و رفع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھتے وقت اور جھکتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ پھر جب اطمینان کے ساتھ ایک سجدہ کر کے بیٹھ گیا تو تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلا جائے، اور دلیل خلاد بن رافع علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تعلیم دی تو آپ نے فرمایا ثم رفع رأسك حتى تستوي جالسا، یعنی پھر اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر مصلی پہلے سجدے سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھا نہیں بیٹھا اور تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کر لیا تو طرفین کے نزدیک یہ دوسرا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مشائخ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ دوسرا سجدہ معتبر ہونے کے لیے پہلے سجدے سے کس قدر سر اٹھانا ضروری ہے۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ جب پیشانی زمین سے ہٹ گئی اور پھر سجدہ میں چلا گیا تو دوسرا سجدہ ادا ہو گیا، اور امام حسن بن زیاد نے کہا ہے کہ جب اس نے زمین سے اپنا سر اتنی مقدار اٹھایا کہ وہاں سے ہوا گزر جائے تو اس صورت میں اس کا دوسرا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ محمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی مقدار سر اٹھایا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ اس نے دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اپنا سر اٹھایا ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے، ورنہ ایک سجدہ ادا ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اتنا سر اٹھائے کہ بنسبت بیٹھک کے سجدے سے زیادہ قریب ہے تو دوسرا سجدہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی تک پہلے سجدے ہی میں شمار ہوگا، اور اگر اس نے اتنا سر اٹھایا کہ بیٹھک سے زیادہ قریب ہے تو دوسرا سجدہ جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں بیٹھا ہوا شمار ہوگا، لہذا دوسرا سجدہ متحقق ہو جائے گا۔ قال فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، کہہ رہے کہ پھر جب سجدہ کی حالت میں اطمینان کر لے تو تکبیر کہے، اور ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، اور سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے پنجوں کے بل، وَلَا يَقْعُدُ، اور بیٹھے نہ، وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اسی طرح اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک نہ لگائے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجلس جلسة خفیفة ثم ينهض معتمدا على الأرض لأن النبی علیہ السلام فعل ذلك، اور امام شافعی اللہ فرماتے ہیں کہ خفیف سی بیٹھک بیٹھ لے پھر زمین پر ٹیک دیتے ہوئے کھڑا ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔
ولنا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام کان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، اور ہماری دلیل حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل بیٹھا کرتے تھے۔ وما رواه محمود على حالة الكبر ولأن هذه قادة استراحة وصلة مع وصیت لها، اور وہ حدیث جس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ روایت کیا ہے وہ بڑھاپے کی حالت معمول ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ استراحت ہے اور نماز استراحت کے واسطے وضع نہیں کی گئی ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ جب سجدے کی حالت میں اطمینان کر لے تو اب کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہے، اور دلیل وہی ہے ان النبی اسلام کان یکبر عند کل خفض ورفع۔ مثلا فرماتے ہیں کہ سجدہ ثانیہ سے فراغت کے بعد اپنے پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، نہ بیٹھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے، اور بلا عذر ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی عذر ہو تو ٹیک وغیرہ لگا سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلکا سا بیٹھے پھر زمین پر سہارا دے کر اٹھ جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل حدیث ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان اذا رفع راسہ من السجود قعد ثم نہض، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے پھر اٹھتے تھے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔ اور وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پیش کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث بڑھاپے کی حالت میں معمول ہے، یعنی بڑھاپے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور عقلی دلیل ہماری طرف سے یہ ہے کہ یہ بیٹھنا اس کو فقہ اسلامی جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیٹھک جو آرام کرنے کے لیے ہو، اور نماز استراحت اور آرام کے لیے وضع نہیں کی گئی، اس لیے یہ قاعدہ نہیں کرے گا۔ ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى لأنه تكرار الأركان إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة، کہہ رہے کہ اور دوسری رکعت میں اسی کی مثل کرے جو پہلی رکعت میں کیا ہے، کیونکہ وہ ارکان کا تکرار ہے، مگر یہ کہ دوسری رکعت میں سبحانک اللہم اسی طرح اعوذ باللہ نہ پڑھے، اس لیے کہ دونوں صرف ایک بار مشروع ہوئے ہیں۔ کہ رکعت اولیٰ سے فراغت کے بعد مصلی اب دوسری رکعت پڑھے گا۔ مثلا فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں وہ سب کام کرے گا جو اس نے پہلی رکعت میں کیا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ جو دوسری رکعت ہے وہ ارکان کا تکرار ہے، اور تکرار اول کی اعلیٰ کا تکرار کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ رکعت ثانیہ میں اسی کی مثل کرے گا جو اس نے پہلی رکعت میں کیا ہے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھا جاتا ہے، تعوذ پڑھا جاتا ہے، تسمیہ پڑھا جاتا ہے، دوسری رکعت میں یہ سب نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ یہ ایک ہی مرتبہ مشروع ہوئے ہیں۔ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھ نہ اٹھائے مگر تکبیر تحریمہ میں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ اختلاف ہے رکوع میں جانے میں اور رکوع سے سر اٹھانے میں۔ لقول الاسلام لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، تکبیرۃ الافتتاح وتکبیرۃ القنوت وتکبیرۃ العیدین وذکر الاربع فی الحج، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں مگر 7 جگہوں میں، تکبیر اولیٰ میں، تکبیر قنوت میں، تکبیرات عیدین میں، اور 4 کو حج کے بارے میں ذکر کیا۔ والذی روی من الرفع محمود علی الابتداء کذا نقل عن ابن الزبیر، اور جو حدیث رفع یدین میں روایت کی جاتی ہے وہ ابتداء پر محمول ہے، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور تکبیر کے کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، ایک تو رکوع میں جاتے وقت اور دوسرا رکوع سے اٹھاتے وقت، اس کو فقہ اسلامی کہتے ہیں رفع یدین۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عند رکوعہ وعند رفع راسہ من الرکوع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ ہمارے دل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں مگر 7 جگہوں میں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں، نمبر 2 تکبیر قنوت میں، نمبر 3 تکبیرات عیدین میں، اور جو 4 ہے وہ حج کے وقت، حج سے متعلق ہے۔ پہلا تو تکبیر عرفات میں، اور دوسرا ہے تکبیر جمرتین میں، تیسرا ہے تکبیر صفا مروہ میں، اور چوتھا ہے تکبیر استلام میں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو ابتداء اسلام پر محمول کیا جائے گا، یعنی ابتداء اسلام میں رفع یدین کا حکم تھا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ مثلا فرماتے ہیں کہ ایسا ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، چنانچہ حدیث ہے کہ انہ رعا رجلا یصلی فی المسجد الحرام یرفع یدیہ فی الصلاۃ عند رکوعہ وعند رفع الراس من الرکوع فلما فرغ من صلاته قال له لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ آدمی اپنی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ مت کر، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افترش رجله اليسرى فجلس علیہا ونصب اليمنى نصبا، کہ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پیر بالکل کھڑا رکھے۔ ووجہ اصابعہ نحو القبلۃ هكذا وصفت عائشة رضی اللہ عنہ قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اور اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا بیان فرمایا ہے۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ وبسط اصابعہ وتشہد، اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بچھا دے اور تشہد پڑھے۔ وَيُرْوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وائل رضی اللہ عنہ، اور تشہد پڑھے یہ حدیث وائل میں روایت کیا جاتا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور اس لیے بھی کہ اس میں ہاتھوں کی انگلیوں کا قبلہ کی طرف متوجہ کرنا پایا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ جَلَسَتْ عَلَى إِلْيَتِهِ الْيُسْرَى وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے بائیں چوتڑ پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لے، کیونکہ یہ صورت عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے۔ اس عبارت میں محسن رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ نماز میں تشہد کے حالت میں بیٹھتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی منظر کشی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائے، والتشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی الی آخرہ، وهذا تشہد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فإنه قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وعلمنی التشہد کما یعلمنی سورة من القرآن، وقال قل التحیات للہ الی آخرہ۔ کہتے ہیں کہ تشہد کے جو کلمات ہیں وہ اس طرح ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی الی آخرہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو تشہد کی اس طرح تعلیم دی جس طرح قرآن کی کسی صورت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا
کہ تشہد اس طرح پڑھا کرو، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی الی آخرہ۔ اس کا مصنف فرماتے ہیں کہ والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس رضی اللہ عنہما وقوله التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا الی آخرہ۔ اور اس تشہد کو یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو پڑھنا نماز کے اندر اولا ہے بنسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد یہ ہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا آخر تک، لأن فیہ الامر وأقلہ الاستحباب والالف واللام وہما للاستغراق والزیادة الواوی ولتجدید الکلام کما فی القسم وتأکید التعلیم، کیونکہ اس تشہد کے پڑھنے میں صیغہ امر وارد ہے اور امر کا کمتر درجہ استحباب ہے، اسی طرح الف لام یہ اس تشہد کے اندر ہے اور یہ دونوں استقراء کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر واو کی زیادتی ہے اور وہ تجدید کلام کے لیے ہے جیسے قسم میں، اور تعلیم کی تاکید ہے۔ لیکن اس پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ قاعدہ کے اندر قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد پڑھنا ہے، اور صحیح قول کے موافق تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب تشہد کلمات کون سے ہیں؟ تو حدیث کے اندر دو قسم کلمات وارد ہوئے، ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تشہد۔ یہ دونوں تشہد مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کے تشہد ہیں، یہاں مصنف نے بھی انہی دو تشہد کو ذکر کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد کو اختیار کرنا اولا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کیا ہے۔ دونوں کے تشہد کے الفاظ مصنف نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو تشہد کے کلمات ہیں وہ کچھ یوں ہیں: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا تشہد کلمات یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد کلمات یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کرنا یہ چند وجوہ کی وجہ سے زیادہ بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد میں کلمہ مبارکات زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تشہد قرآن پاک کے موافق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ سلام بغیر الف لام کے ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اکثر تسلیمات بغیر الف لام کے مذکور ہیں: سلام علیکم طبتم، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طرح کے کلمات، اس طرح کے سلام قرآن کریم کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تشہد حضرت ابن مسعود کی خبر سے مؤخر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغیر السن تھے، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار یہ شیوخ میں ہوتا تھا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ مؤخر مقدم کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کرنا بھی چند وجوہ سے اولا ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ کو تشہد کی تعلیم دی، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قل، جب آپ نے تعلیم دی تو فرمایا تھا قل، امر کیسے کا استعمال فرمایا، اور امر کا کم سے کم درجہ استحباب کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
السلام علیکہ یہ الف لام کے ساتھ ہے اور یہ مفید استقراق ہے، الف لام استقراق کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح والصلوات واو کے ساتھ آیا ہے اور یہ تجدید کلام کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑنا اور سورۃ قرآن کی طرح تعلیم دینا یہ مفید تاکید ہے۔ ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى لقول ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء۔ فرماتے ہیں کہ اور اضافہ نہ کرے اس تشہد پر قاعدہ اولا کے اندر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تشہد سکھلایا درمیان نماز میں اور آخری نماز میں۔ تو جب درمیان نماز ہوتی تو جو ہی آپ تشہد سے فارغ ہوتے تھے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور جب آخری نماز ہوتی تھی تو آپ اپنے واسطے دعا مانگتے تھے جو چاہتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ اولا میں مقدار تشہد پر اضافہ نہ کریں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ قول جدید یہ ہے کہ قاعدہ اولا میں صلاۃ علی النبی بھی مسنون ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ دلیل ایک حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی کہ فی کل رکعتین تشہد و سلام علی المرسلین، یعنی ہر 2 رکعت میں تشہد ہے اور سلام علی المرسلین ہے، یعنی درود بھی پڑھنا ہے۔ مسلم فرماتا ہے کہ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تشہد کی ہمیں تعلیم دی، ایک تو نماز کے درمیان اور ایک نماز کے آخر میں۔ تو جو نماز کے درمیان والی تشہد ہوتی تھی تو اس میں جب آپ تشہد سے فارغ ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، اور آخری نماز میں جب آپ تشہد پڑھتے تھے تو تشہد کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کا جواب ہے کہ سلام علی المرسلین سے مراد درود شریف نہیں ہے بلکہ سلام تشہد مراد ہے، یعنی وہ سلام مراد ہے جو تشہد میں ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا۔ فرماتے ہیں کہ آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الأخرین بفاتحة الکتاب، کیونکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ، اور یہ افضلیت کا بیان ہے اور یہی صحیح ہے، لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد ان شاء اللہ، کیونکہ قرات کرنا تو 2 ہی رکعت میں فرض ہے اس بنا پر جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر اسی طرح عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخر کی 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولین من الظہر والعصر بفاتحة الکتاب وسورتین وفی الاخرین بفاتحة الکتاب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے تھے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ یہ افضلیت کا بیان ہے، یعنی آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل اور مستحب ہے، چنانچہ اگر آخر کی 2 رکعتوں میں قرأت فاتحہ اور تسبیح دونوں کو ترک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن قرأت افضل ہے، یہی صحیح روایت ہے۔ اور حسن بن زیاد نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، چنانچہ اگر سہون ترک کر دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور دلیل یہ ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں قیام مقصود ہے، لہذا اس کو ذکر و قرأت دونوں سے خالی رکھنا مکروہ ہے، جیسے کہ رکوع اور سجدہ کو ذکر سے خالی رکھنا مکروہ ہے۔ اور قول صحیح کی دلیل یہ ہے کہ قرأت صرف پہلی 2 رکعتوں میں فرض ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ وجلس فی الأخیرۃ کما جلس فی الأولی لما روینا من حدیث وائل وعائشہ رضی اللہ عنہما، اور قاعدہ اخیرہ میں اسی طرح بیٹھے جس طرح قاعدہ اولی میں بیٹھا تھا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں، یعنی حضرت وائل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ وَلِأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ،
فَكَانَ أَوْلَى مِنَ التَّبَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالِكٌ، اور اس لیے بھی کہ یہ حیت بدن پر زیادہ شاق ہے، لہذا یہ حیت اولا ہوگی بنسبت اس تبرک کے جس کی طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میدان رکھتے ہیں۔ والذی یروى انہ علیہ السلام قعد متورکا ضعفہ الطحاوی رحمہ اللہ او یحمل علی حالۃ الکبر، اور وہ حدیث جو تورک کے سلسلے میں روایت کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، یا اس حدیث کو محمول کیا جائے گا بزرگی کی حالت پر، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں اسی حیت پہ بیٹھنا ہے جس حیت پر قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھا تھا، اور حضرت امام مالک نے فرمایا کہ دونوں قاعدوں میں تبرکن یعنی متبرکن بیٹھنا مسنون ہے۔ اچھا، تورک کسے کہتے ہیں؟ تورک یہ کہ کولہے پر بیٹھ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے نماز عورتیں جس طرح بیٹھتی ہیں نماز میں قاعدہ کے حالت میں، تو مرد بھی اسی حالت میں بیٹھیں گے دونوں قاعدوں کے اندر۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ ان النبی اسلام قعد متبرکن۔ مسلم فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم ماقبل کے اندر روایت کر چکے ہیں، حضرت وائل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اس حیت کے ساتھ بیٹھنا بدن پر زیادہ شاق ہے، اور عبادت میں نصب پر جو زیادہ شاق وہ افضل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اس حیت کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متورکن بیٹھنا منقول ہے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس حدیث کو تورک کہ اس کو بزرگی کی حالت میں معمول کیا جائے گا۔ وَيَتَشَهَّدُ وَوَاجِبٌ عِنْدَنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ الْإِسْلَامِ وَهُوَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله فيهما لقول الإسلام إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد۔ فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد تشہد پڑھے، اور یہ ہمارے نزدیک واجب ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں میں اختلاف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے یہ کہا یا یہ کیا تو تیری نماز پوری ہو گئی، اگر تو کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جا، اور اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے۔ والصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة كما قاله الكرخي رحمه الله أو كلما ذكر النبي عليه السلام كما اختاره الطحاوي رحمه الله فكفينا مؤونة الأمر والفرض المروي في التشهد والتقدير۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا نماز سے باہر واجب ہے، یا تو ایک مرتبہ جیسا کہ امام کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا ہر بار واجب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ لہذا امر کا بار عظیم ہم پر سے کفایت کیا گیا، اور فرض جو تشہد کے حق میں مروی ہے وہ تقدیر کے معنی میں ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں تشہد پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے، اور درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تشہد پڑھنا اور درود شریف پڑھنا دونوں فرض ہے۔ تشہد کے فرض ہونے پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ كنا نقول قبل ان يفترض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قولوا التحیات للہ۔ اور پھر آخر میں اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك۔ اس حدیث سے تین طریقوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبل ان یفترض التشہد، یعنی تشہد پر فرض کا اطلاق کیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ تشہد فرض تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا التحیات للہ، اور قولوا امر کا صیغہ ہے اور امر رجوع کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا کہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔
اور یہ بات واضح ہے آپ کے سامنے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب و فرض دونوں ایک ہیں۔ تیسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا ہونا معلق کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز بغیر تشہد کے پوری نہیں ہوتی ہے، اور جس کے بغیر نماز پوری نہ ہو یہ شان فرض کی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو کہ تشہد کا پڑھنا فرض ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قبل ان یفترض تشہد میں فرض کے لغوی معنی مراد ہے، یعنی تقدیر۔ بہت ساری حدیث کے اندر فرض تقدیر کا ہم نے استعمال ہوا ہے، لہذا مراد جو ہے یہاں فرضیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں صیغہ امر جو ہے یہ تعلیم و تلقین کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں نماز کا پورا ہونا یہ قرات تشہد اور قاعدہ اخیرہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر معلق ہے کیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز کا پورا ہونا یہ قاعدہ اخیرہ پر معلق ہے، کیونکہ اگر قاعدہ اخیرہ چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جب نماز کا پورا ہونا یہ قاعدہ اخیرہ پر معلق ہو گیا تو قرات تشہد پر معلق نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے فرض ہونے پر بعد علی قول یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ یہاں صلو امر کا صیغہ ہے اور امر کا موجب وجوب ہے، اور خارج صلاۃ درود پڑھنا واجب نہیں ہے، تو اس طرح ثابت ہوا کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب اور فرض دونوں ایک معنی کے اندر۔ دوسری دلیل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ فی صلاتہ، یعنی جس آدمی نے اپنی نماز میں میرے اوپر درود نہیں بھیجا اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز کا نہ ہونا یہ ترک فرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا یوں جواب دیا ہے کہ نماز سے بعد درود بھیجنا واجب نہیں ہے، جو آپ نے کہا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز سے بعد درود پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ صلو امر کا صیغہ ہے اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا کوئی آپ کا ذکر سنے تو اس پر درود پڑھنا واجب ہے۔ تو جب نماز سے بعد درود پڑھنا واجب ہو گیا تو صلو جو امر کا صیغہ ہے اس پر عمل ہو گیا، اور نماز کے اندر درود کے واجب ہونے کو ثابت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔